اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اپنی امت کی رہنمائی کے لیے ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا، جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اس کے مطابق تھا، اور قرآن پاک میں جو کچھ بھی آیا ہے آپ اس کا عملی نمونہ ہیں الحمدللہ۔ اب ہم احادیث مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے ہم بھی اپنی زندگیاں روشن کریں انشاءاللہ۔ اب ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرتی تو ہم اسے آپ کے چہرے مبارک سے پہچان لیتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا آخری حصہ دیکھ سکوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرح نہایت تیز گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ اس طرح گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی الفاظ شمار کرنے والا شمار کرنا چاہتا تو شمار کر سکتا تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، اسود رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ اپنے اہل خانہ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو کاموں میں سے ایک کا اختیار دیا جاتا تو آپ ان دونوں میں سے آسان تر کو اختیار فرماتے تھے، بشرط یہ کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے متعلق میں کسی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ اگر اللہ کی حدود پامال کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اللہ کی رضا کی خاطر انتقام لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی راہ میں جہاد کے علاوہ اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو مارا، نہ کسی خادم کو اور نہ ہی کسی عورت کو، اور اگر آپ کو کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ اس تکلیف پہنچانے والے سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ آپ اس صورت میں انتقام لیتے تھے جب اللہ کی حدود پامال ہوتی ہوں، اور وہ انتقام بھی محض اللہ کی رضا کی خاطر ہی لیتے تھے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ساری احادیث بہت خوبصورت ہیں، لیکن آخری حدیث مبارکہ میں دیکھیں کہ ہمیں اپنا ہر کام اور اپنا ہر عمل جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنا چاہیے، اور یہ احادیث مبارکہ سے ہمیں اپنی زندگیوں میں سبق سیکھنے چاہیے، اور جس طرح ہمارے سامنے ماشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजारने के तरीके आते हैं, हमें भी कोशिश करके उन तरीक़ों पर अमल करना चाहिए ताकि हमें अपनी ज़िंदगियों में आसानियाँ लगें। हमारी ज़िंदगियाँ जब हमारे पास एक रहनुमाई का तरीका आ जाता है तो हमारी ज़िंदगियाँ हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करके अपनी ज़िंदगियों को आसान करें। तो इंशाअल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।